ہوئے معزز مہمان اور میزبان، جن میں میرے خیال میں بھی میزبان ہی ہوں، کیونکہ راجہ منشا صاحب، راجہ تاج صاحب میرے بھائی ہیں، اور جو راجہ عصمت صاحب ہیں اور جو دوسرے میرے چھوٹے بھانجے ہیں، یہ میرے رشتے میں بھانجے ہیں۔ جہاں میں مہمان ہوں وہیں میں میزبان بھی ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کا جو اتنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آئے ہیں، میں بے حد مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اور اس سے بڑھ کر کہ یہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ ہم عید میں سال کے بعد ہم آپس میں اپنی خوشیاں شیئر کریں، ہم اپنے دکھ سکھ بانٹیں۔ یہی ہمارے معاشرے کا حسن ہے اور یہی ہماری ترجیح اول بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنے تمام آئے ہوئے ممبران سے، معزز ممبران سے اور جو مہمان ہیں ان سے میری التماس ہے کہ ایک دفعہ کم از کم کہ دن میں لازمی اس مقصد حیات اور جس کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی ہے ان پہ لازمی درود شریف پڑھیں۔ اور میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے لازمی پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد علی عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میری جو بیسک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا تو اللہ پاک نے فرمایا، جب ہماری ابتدا ہوئی تو قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا سے ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق وخلق الانسان من علق، کہ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد جو پہلا حکم فرمایا وہ تھا کہ پڑھ، اور یہ نہیں تھا کہ آپ پڑھیں یا کوئی التماس تھی، بلکہ حکم تھا کہ پڑھ۔ اور اللہ پاک نے اگر بمطابق قرآن کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ دی ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو فقیت ہے کہ آپ لوگ پڑھنے کے بعد ہر چیز، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، شجر ہے، حجر ہیں، وہ اللہ پاک کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن آپ اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ آپ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس پہ یقین لانے کے بعد اس رب کائنات کی توصیف اور تعریف کرتے ہیں۔ جو سیکنڈ آیا کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پیدا کیا، اس کے بعد کہا پڑھو سمجھو، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ میری عبادت کریں، اور اس عبادت میں اللہ پاک کی حمد و ثنا اور توصیف بیان کریں، اور اس کا جو بہترین حق ادا کیا وہ میرے نبی اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جس کی وجہ سے، جن کے حکم سے، جن کے وساطت سے ہم آج عید الفطر کی خوشی میں سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں اتنے بندے اکٹھے ہوں وہاں اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوشیاں اور مسرت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے۔ ابھی جو سیکنڈ ورژن تھا کہ جس وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اور اس اکٹھا ہونے کے بعد جو میرے بڑے بھائی راجہ تاج صاحب، راجہ منشا صاحب اور راجہ مختار، راجہ بشارت صاحب نے یہ اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا، اس کا مقصد تھا کہ اپنی برادری، اپنا بھائی راجہ گلزمان صاحب جو کہ نائب صدر منتخب ہوئے ہائی کورٹ بار کے لیے، ان کے اعزاز میں یہ عید ملن پارٹی رکھی گئی۔ میں ان تمام بھائیوں کا، اپنے بھانجوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا اور اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا، میں بے حد مشکور ہوں۔ دوسرا جو میری گزارش ہے کہ جب ہم اتنے بڑے میں اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کریں تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جب آپ لوگ مجھے کیسے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے، کروٹیں بدلتے، چلتے پھرتے میرا ذکر کیا کرو، اور اللہ کے ذکر میں ہی برکت ہے، اللہ کے ذکر میں ہی نور ہے، اللہ کے ذکر میں ہی ہماری بستیاں آباد ہیں، اللہ کے ذکر میں ہی ہمارے خوشیاں ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے
کہ اللہ پاک نے جو ہمیں طریقہ بتایا کہ آپ لوگ جب مجھے یاد کرو تو کیسے یاد کرو، اللہ زینہ کا ذکرکم اباکم، کہ جب مجھے یاد کرو تو ایسے یاد کرو یار جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ ہم جب بیٹھتے ہیں اتنی بڑی محفل میں، آج راجہ مختار صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ پاک ان کا جو اگلا گھر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، تو ہم جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں ہماری خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم ان کو شامل حال کرتے ہیں، اور وہ کیسے شامل حال کرتے ہیں کہ ہم ان کے اچھے کام اچھے کارنامے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھی یاد کرنا ہو تو اتنی ہی محبت سے کرو جتنا تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا بنیادی فرض ہے اور بنیادی مقصد ہے کہ جس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، روزے ہیں وہ فرض ہے 1 ماہ، نماز ہے 5 ٹائم کی ہم پہ فرض ہے، زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہم پہ فرض ہے، اسی طرح عشر ہے وہ 10% ہے اپنی پروڈکٹ کا، لیکن ذکر ایسا ہے کہ اللہ پاک نے کوئی پیٹرن اس پہ نہیں رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے منور رکھیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلًا وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا، کہ جو آپ کے شعوب ہیں، جو قبائل ہیں، جو قبیلے ہیں، جو گروہ ہیں، جو فیملیز ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ آپ لوگوں کے تعارف کے لیے ہیں۔ تو ہمارا تعارف آپ لوگوں میں سے ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آج ہمارا جو ڈمیلی ایریا ہے، آج جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ یار وہ راجہ گلزمان صاحب جو نائب صدر ہیں وہ فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں ڈوگ کے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈمیلی ایریا سے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی باعث فخر بات ہے۔ اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہیں۔